السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، اعمال کی زینت سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سلسلے میں قول نقل کیا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ چند چیزوں کی زینت چند چیزوں میں ہے، ان میں سے دو چیزیں گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے آئی تھی۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ نعمت کی زینت شکر گزاری ہے، اور دوسری چیز صبر کی زینت، مصیبت کی زینت، پریشانی کی زینت صبر ہے۔ تیسری چیز جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، علم کی زینت علم ہے۔ آدمی کے پاس جس قدر علم ہو، جانکاری ہو، اتنا ہی زیادہ آدمی میں حلم، تحمل، برداشت ہونا چاہیے۔ علم کے ساتھ ساتھ آدمی کے حلم میں ترقی ہوتے رہنی چاہیے۔ آدمی کو ہر روز کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے جو ابھی تک آدمی نہیں جانتا تھا، اس چیز کا علم آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ آدمی کے حلم میں بھی زیادتی ہوتی رہنی چاہیے۔ علم اور حلم یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اور آیت مبارکہ میں بھی اللہ کی ان دو صفتوں کو ذکر کیا گیا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ نازیبا باتوں پر اپنے نفس کو اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، غصے کو پی جانا، اور طاقت کے باوجود بھی سامنے والے سے بدلہ نہ لینا، یہ حلم کہلاتا ہے۔ ہر آدمی کو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حلیم ہے ہر بندہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادہ کرنے کو بھی جانتے ہیں، اور جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے اس کے لیے تدبیریں سوچتا ہے، ترکیبیں نکالتا ہے گناہ کے کرنے کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بھی دیکھتے اور جانتے رہتے ہیں۔
اور جب بندہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کرنے کو جانتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ حلم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے کسی بندے کے ساتھ ایسا نہیں فرمایا کہ جیسے ہی اس نے نافرمانی کی تو اس کی روزی روک لی گئی، اس کا رزق بند کر دیا گیا۔ اللہ نے کسی بندے کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، مثلا آنکھ سے گناہ کیا تو آنکھ کی بینائی چھین لے، زبان سے جھوٹ بولے، غیبت کرے تو زبان کے بولنے کی صلاحیت کو سلب کر دے، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی صحت کو نہیں چھینتے۔ اس طرح حلم کا اظہار ہر بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس آدمی نے یہ گناہ کیا۔ اس طریقے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل میں ان کا دستور یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل میں کوئی آدمی گناہ کرتا تو صبح ہوتے ہوتے اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس آدمی نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے، فلاں جرم کیا ہے۔ سارے محلے اور معاشرے والے، شہر میں رہنے والے ہر آدمی کو پتہ چل جاتا دروازے پر دیکھ کر کے کہ یہ آدمی نے یہ گناہ کیا، اللہ کی یہ نافرمانی کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ، امت محمدیہ کے ساتھ خاص برتاؤ فرمایا کہ ان کے گناہوں پر اپنے رحمت کے پردوں کو بچھا دیا۔ کوئی آدمی کسی کے گناہوں کو نہیں جانتا، صرف وہ کرنے والا اور پروردگار دو ہی لوگ جانتے ہیں۔ اس طرح کا حلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ صفت عطا فرمائی تھی، حلم کی صفت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے بہت سارے تھے، ان میں عمر کا بھی اختلاف ہوتا تھا، نوجوان، بوڑھے، پھر مسلمان، منافق، کافر، اور اپنے گھر کی ازواج مطہرات، ہر ایک کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیمانہ برتاؤ، حلم کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے یہاں پر، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان میں باری مقرر کر دی تھی کہ فلاں دن فلاں زوجہ کے پاس، فلاں دن فلاں زوجہ کے پاس، اس کے بعد میں دوسروں کے پاس، اس طریقے سے باریاں مقرر کر رکھی تھی۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں تھے، دوسری زوجہ کے گھر میں اچھا کھانا تیار ہوا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کھانا تھوڑا سا پیش کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے اپنے خادم کو بلایا، ایک برتن کے اندر اچھا سا کھانا رکھوایا، پھر اس کے بعد وہ برتن دے کر خادم کو بھیج دیا۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو دوسری زوجہ کے پاس تھے، وہاں پر ان کے گھر پر جا کر پہنچے اور برتن سامنے کیا تو وہ گھر والی نے دیکھا کہ یہ تو دوسری گھر والی کے پاس سے کھانا آ گیا، حالانکہ باری تو میری ہے، میرے گھر میں حضور ہے تو کھانا بھی میرا ہی کھانا چاہیے۔ ان کو غیرت آ گئی، یہ سوچ کر کے انہوں نے زور سے برتن پر ہاتھ مارا، جس کی وجہ سے کھانا گر گیا اور برتن ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، ڈانٹا نہیں، بلکہ ایک دوسرا برتن منگوا کر کے اس میں کھانا رکھ لیا، اور جو برتن آیا ہوا ٹوٹ گیا تھا اس کے بدلے میں دوسرا برتن بھیجوا دیا، اور بھیجتے ہوئے اس آنے والے خادم سے صرف اتنا فرمایا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ تو اس طرح کا حلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی۔ ایک مرتبہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی معاملے میں گفتگو فرما رہی تھی. اچانک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. چونکہ وہ ان کی بیٹی تھی اس لیے سیدھے گھر کے اندر داخل ہو کر کے آ گئے. آنے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دونوں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, آپ اس کا فیصلہ کر دیجئے. اب بات کون بتائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بات بتاتا ہوں. جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی کہ ہاں ٹھیک ٹھیک بات بتائیے گا. جب یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک بتائیے, کیا نبی ٹھیک نہیں بتائیں گے؟ یہ سن کر کے ان کو غصہ آ گیا اور اپنی بیٹی کو ایک زور سے تھپڑ مارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر تو غصے میں آ گئے ہیں اور تھپڑ مار دیے ہیں. ایک مار کھانے کے بعد میں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کے چھپ کے کھڑی ہو گئی کہ کہیں دوسرا نہ مار دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر, ہم نے تم کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا, تھپڑ مارنے کے لیے نہیں کہا تھا. آپ اپنے گھر کو چلے جائیے, ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں گے. یہ کہہ کر کے ان کو بھیجوا دیا اور پھر اپنی زوجہ کی طرف پلٹے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھا میں نے دوسری تھپڑ سے تم کو بچا لیا ہے. تو یہ حلم کا اظہار, مظاہرہ, اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ علم بھرا برتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے نوجوانوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور اس نے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اب جس گناہ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ, اس کی اجازت ایک نوجوان مانگ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے, فوراً بفر نہیں گئے, اس کو ڈانٹنا شروع نہیں کیا, بلکہ آپ نے اس کو قریب بلایا اور اس سے کہا کہ بتاؤ, اگر یہ کام تمہاری ماں کے ساتھ کوئی آدمی کرے تم کو اچھا لگے گا؟ اس نے کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا. پھر آگے پوچھا کہ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے کیا تم اس پر راضی رہو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں. پھر آگے پوچھا کہ اگر تمہاری بیوی کے ساتھ, تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام کوئی کرتا ہے تو تم کو اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس عورت کے ساتھ بھی تم زنا کرو گے, منہ کالا کرو گے, وہ کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی. جب تم اپنے ماں کے ساتھ میں یہ پسند نہیں کرتے تو دوسرا آدمی اپنے ماں کے لیے کیسے پسند کرے گا؟ اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ جیسے تم پسند نہیں کر رہے ہو, دوسرا آدمی اس کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ پھر قریب بلا کر کے ان کے سینے پر اپنے دست مبارک کو رکھا, دعا فرمائی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کے نتیجے میں میرے دل میں ایسی ٹھنڈک ہو گئی اور پھر اس گناہ سے ایسی نفرت ہو گئی کہ دوسرے گناہوں سے اتنی زیادہ نفرت نہیں. سب سے زیادہ نفرت اگر مجھے ہو گئی اس کے بعد میں تو زنا سے, جس کی اجازت لینے آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیمانہ برتاؤ کے نتیجے میں, آپ کی دعا کے نتیجے میں سب سے زیادہ نفرت اب اس گناہ سے ہو گئی. تو ایسا برتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اسی طریقے سے منافقین بھی مدینے کے اندر رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا تھا, ناموں کے ساتھ میں حضور کو یہ معلوم تھا کہ یہ آدمی منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, ناموں کے ساتھ پتہ تھا. لیکن پھر بھی ہر ایک کے ساتھ میں وہی برتاؤ ہوتا تھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر آج کسی کے بارے میں ہم کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی دوغلا ہے, ہماری باتیں وہاں سناتا ہے, وہاں کی باتیں یہاں لا کر کے بتاتا ہے, یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, اگر اس طریقے کی کسی کے بارے میں خبر ہو جائے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ بدل جاتا ہے. بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, سلام کرنا اس سے چھوڑ دیتے ہیں, آمنا سامنا تک کرنا اس کے ساتھ پسند نہیں کرتے.
لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو ناموں کے ساتھ جاننے کے باوجود بھی ویسا ہی برتاؤ کرتے جیسا دوسرے صحابہ کے ساتھ عام برتاؤ ہوا کرتا تھا۔ یہ برتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ فرما رہے ہیں، یہ حلم کا مظاہرہ۔ ایک بوڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیہاتی آدمی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، جب ان کو ضرورت سے فارغ ہونا تھا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے دوڑے جانے لگے تاکہ ان کو روکے، تاکہ مسجد گندی نہ ہو جائے، ناپاک نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشاب کرنے کی روکنے سے منع کر دیا۔ صحابہ سے کہا کہ رک جاؤ، پہلے ان کو اپنی ضرورت سے فارغ ہونے دو۔ جب وہ اطمینان سے فارغ ہو کر کے وہاں سے اٹھے تو ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ پاکیزہ ذات ہے، اس کا گھر بھی پاکیزہ رہنا چاہیے، وہ بڑی عظیم ذات ہے۔ اس کے بعد جب اس طرح حلم کے ساتھ، نرم انداز کے ساتھ سمجھا دیا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ یہی برتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مہمان جو یہودی آدمی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کے پاس رات گزارنے کا ارادہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی اور کھانا بھی کھلایا، اور اس نے اتنا زیادہ کھانا کھا لیا کہ رات میں سوچے ہوئے ہی بستر میں اس نے نجاست کر دی، گندگی کر دی۔ اب جو بڑا شرمندہ ہوا کہ میں تو مہمان بنا ہوا ہوں، میزبان کیا سمجھیں گے، یہ سوچ کر کے رات کے اندھیرے ہی میں نکل کر چلا گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے اس کو یاد آیا کہ میں نے کوئی چیز وہاں گھر میں بھول گئی ہے، کمرے میں میری کوئی چیز چھوٹ گئی۔ واپس لینے کے لیے جب آیا، گھر میں دیکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ گندگی کو صاف کر رہے ہیں اور کپڑا دھو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر کے وہ آدمی اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا، ساتھ میں حلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اسی لیے آدمی کو اپنے اندر علم کے ساتھ ساتھ حلم بھی پیدا کرنا چاہیے۔ سامنے والا کوئی غلطی کرے، درگزر کرے، برداشت کرے، یہ چیزیں اپنے اندر آدمی جب پیدا کرتا جائے گا تو ترقی کی منزلوں پر آدمی چڑھتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم بھی عطا فرمائے، حلم بھی عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔